والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان جاری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر آپ سن رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزار کر جب واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں، اس کو پیغام حق سنائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، ساتھی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جا کر اس کو دعوت حق دی. اس نے کہا کہ میرے سوا
اور کون ہے خدا؟ میں ہی ہوں۔ اس نے اپنے وزیر حامان کو کہا میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بناؤ، بہت اونچا محل کہ میں موسیٰ کے خدا کو شاید جھانک آؤں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو ان کو جادو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا تھا کہ اس نے اور اس کے لشکریوں نے، فرعون اور اس کے لشکریوں نے زمین پر بے جا بڑائی چاہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اور فرمایا دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا، ستمگاروں کا۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتا چکا۔ وہ لوگ اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے تو قیامت کو کیا مانتے؟ انسان کو عزت ہے، وقار ہے، تو ایمان کی وجہ سے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عزت نہیں۔ ظاہری دکھاوا 2 دن کے لیے، کوئی پیسے کے بلبوتے پر، کوئی کسی عہدے کے منصب کے بلبوتے پر اگر دکھاتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ عارضی چیزیں ہیں۔ عزت ایمان والوں کے لیے ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ بے دینوں کا، منکروں کا، ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ سمجھدار وہی کہلائے گا جو پہلوں کا انجام دیکھ کر سبق حاصل کرے گا، اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچائے گا۔ اگر کوئی غور و فکر نہیں کرتا، دھیان نہیں دیتا اور حقیقت کو نہیں سمجھتا تو پھر وہ گھاٹے میں رہتا ہے، اس کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ کفار کو پہنچنے والے عذاب میں غور و فکر کرنا حکم الہی ہے۔ اے انسان، تجھے ایمان کی دولت ملی ہے تو اس دولت کو اہمیت دے، اس کی قدر کر، اس کی حفاظت کا انتظام کر، اور کافروں کی غلطیاں سن کر ان سے اپنے آپ کو بچا۔ وہ غلطیاں اپنے اندر نہ آنے دے۔ تکبر، گھمنڈ، عجب، فخر و غرور جس میں بھی آ جائے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ بدکاروں کا، ظالموں کا، بروں کا انجام بیان ہوا، اور آج بھی آپ کے ہاں کہاوتیں ہیں۔ اردو والے کہتے ہیں غرور کا سر نیچا،
چھوٹے سے کنکر سے بھی آپ کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، کس بات پہ اکڑتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے تھے، حق کی دعوت دی تھی، معجزات دکھائے تھے، مگر وہ مانا نہیں۔ یہاں سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے، جو حق کو قبول نہیں کرتے پھر قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا فرعون اور اس کے لشکریوں کے بارے میں کہ یہ دوزخ کے پیشوا، دوزخیوں کے پیشوا اور آگ کی طرف بلانے والے، جبکہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کس کا ساتھ دینا چاہیے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے حصے میں بری شہرت کہہ لیں آپ، برا چرچا کہہ لیں آپ، ان کے حصے میں اچھی شہرت نہیں آئی۔ صرف مشہور ہونا ہی نہیں ہوتی بات، کہ شہرت کس وجہ سے ہے، کیسی شہرت ہے، عزت والی ہے، نیکی والی ہے یا برائی والی ہے۔ تو ان کے پیچھے کیا لگی؟ لعنت۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، کہ ان کے حصے میں رحمت نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے، ان کے لیے کوئی اچھائی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ معراج کے بیان میں سنتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی لے گیا آسمانوں پر، اپنی نشانیاں دکھائیں، جہنم کا بھی معائنہ، جیسے ویڈیو دکھاتے ہیں نا آج کل، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، دکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بعد لوگوں نے پیدا ہونا تھا، اور جو کتنا پہلے پیدا ہو چکے تھے ان کو عذاب ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کون کون سے گناہ کی کیسی کیسی سزا دی جا رہی تھی۔ نبی کو اللہ کی عطا سے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے جان لیتا ہے۔ نبی جیسا علم دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ نبی کی نگاہ گزشتہ اور آئندہ اور موجودہ، تین زمانے ہیں نا آپ کے ہاں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزشتہ ہو گیا، حال موجودہ ہو گیا، مستقبل آئندہ، اور جو معدوم ہو جائے، چھپا ہوا ہو، اللہ تعالی نبی کو وہ خصوصیت عطا فرماتا ہے کہ نبی دیکھ لیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب
ہم سیکھیں نہیں، سمجھیں نہیں، یاد نہ کریں اور ویسی ہی غلطی دہرائیں تو بتائیے پھر سمجھدار کہلائیں گے؟ نہیں۔ تو یاد رہے کہ قیامت کے دن ظالموں کی، منکروں کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا ایمان والوں کی مدد ہوگی۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ کافروں کی روش، ان کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی سمجھداری ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ سے کہا تھا میں ابھی یہ آیتوں کے مطابق بتا رہا ہوں، بعد میں اکٹھا پورا واقعہ آپ کو ایک ساتھ سنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں ہلاک کر دی۔ من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت، لعلہم یتذکرون۔ اگلی سنگتوں سے مراد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، آپ ان کا بیان گزشتہ سورت جو اس سے پہلے تھی اس میں سن چکے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو ہلاک کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان قوموں کی ہلاکت کے بعد ہوا، لہذا اس کا بیان آپ نے سنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، ان قوموں کی ہلاکت ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کتاب عطا فرمائی جس کو ہم تورات کہتے ہیں، قرآن میں اس کا نام بیان ہوا۔ اس میں دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں، ہدایت، رحمت، کہ وہ نصیحت مانے، لعلہم یتذکرون، کہ وہ اس کو سنیں اور نصیحت مانے۔ نصیحت خیر خواہی کو، بھلائی چاہنے کو کہتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت تم حاضر نہیں تھے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، جہاں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ آپ کو سنا چکا ہوں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصر آ رہے تھے، ٹھنڈ تھی، رات کا وقت تھا، انہیں روشنی نظر آئی
وہ سمجھے کہ آگ ہے، چلو بیوی کو ضرورت ہے، اس کے لیے جاتا ہوں، کسی سے پتہ بھی پوچھ لوں گا، آگ بھی لے آؤں گا تاکہ یہ تاپ لے، کچھ گرمی حاصل کر لے۔ وہاں گئے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کا نور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبوت ظاہر کرنے کا اعلان، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اعلان کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ فرمائے، لیکن نبی پیدائشی نبی، اونچی کہیے گا، ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، اے میرے حبیب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور جو پہاڑ ہے، آج بھی لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، وہاں پر وہ خاص مقام جہاں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جا کر اعتکاف کرتے تھے، چلا کرتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ آپ کو گوگل پر، وہ انٹرنیٹ پر بھی وہ جگہ دکھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح ہم نے راز و نیاز کی باتیں کی۔ یہ باتیں اللہ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے۔ کیا شان ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم نے موسیٰ کو کب حکم دیا، کیا ان سے کیا، یہ اللہ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے کہ آپ اس وقت جسمانی طور پر وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ جو باتیں ہم نے سب تمہیں دکھا دیں، یعنی جسمانی طور پر تو آپ نہیں تھے مگر نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، مگر یہ ہوا کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی، ان پر زمانہ دراز گزرا۔ بہت سے لوگ غور نہیں کرتے، اصحاب فیل، ہاتھی والوں کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا۔ سب پڑھتے ہیں قرآن، غور کریں اللہ کیا فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ عربی پڑھنے والوں سے پوچھیں، صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے جس کو عربی گرامر کہتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ، یہ استفہام انکاری اس کو کہا جاتا ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب آپ نے دیکھا؟ مثلا میں آپ سے کہوں کیا آپ سن نہیں رہے، تو معنی کیا ہوگا؟ کہ آپ لوگ سن رہے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا مطلب جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ محبوب اس وقت آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے مگر نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ اور آیت پڑھیے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ لڑتا تھا، یعنی نمرود اور حضرت ابراہیم کا مناظرہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟
یعنی آپ نے دیکھا۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ جسمانی طور پر وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ان کو کتاب دی، لیکن آپ دیکھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کائنات کی ابتدا سے انتہا تک سب کچھ دیکھ رہے، جو مانتے ہیں کہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کمال ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، رب تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، اور رب تعالیٰ کا عطا کیا ہوا نہ ماننا یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہونا نہیں ہے۔ مسلمان سے پوچھا جائے آنکھیں ہیں، کہے گا جی ہیں۔ دیکھتے ہو؟ جی دیکھتا ہوں۔ جی مجھے نظر آتا ہے، تو یہ دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ان میں نور کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ دیتا ہے، تو نبی کو جو کمال دیے وہ ہم مانیں یا نہیں مانیں؟ ہمیں جو کمال ملے ہم مانتے ہیں، جو نبی کو اللہ نے عطا کیے، کیونکہ نبی اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اور ہمارے نبی نبیوں سے بھی اعلیٰ، تو ان کی شان ہم قرآن و حدیث کے مطابق مانتے ہیں۔ وہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کو دکھاتا ہے۔ چلے، وہ نوجوان جو آج کل سائنس کے متوالے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آنکھ میں بینائی رکھنی اللہ نے رکھی ہے، یہ بینائی متاثر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آپ پورا یا صاف نہیں دیکھ پاتے، تو انہوں نے لینس بنا دیے، عدسے شیشے بنا دیے۔ مثلا یہ اینک بنائی، قریب کی بھی ہوتی ہے دور کی بھی ہوتی ہے، جب آپ یہ لگاتے ہیں تو پھر صاف نظر آتا ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اچھا جی، انہوں نے عدسے بنائے، لینس بنائے، اینک بھی بنائی، کیمرہ بھی بنایا۔ آپ کے ہاں سائنس کے حوالے سے اور زیادہ پھر دوربین بنائی، جس کو بائنوکولر کہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اندر دیکھنے والے، انہوں نے چیز کے اندر دیکھنے والے، آپ ایکس رے کراتے ہیں، وہ کیمرہ آپ کے جسم کے اندر دیکھتا ہے یا نہیں؟ اب سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی ہے، یہ سب آپ لوگ جاتے ہیں جی، مشین ہے وہ آپ کے اندر کو دیکھ کے بتا دیتی ہے، سامان گزارتے ہیں، سرچ کیمرہ ہے، اس سے آپ کو اندر کی چیز نظر آتی ہے۔ دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر انہوں نے وہ مشین لگا دی ہے، اس میں وہ شیشہ لگا ہوا ہے، سامان کے اندر کیا ہے وہ دیکھتا ہے۔ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پوچھ رہا ہوں، مانتے ہیں؟ اچھا جی، ٹیلی اسکوپ ہے، قریب سے نہیں دور سے دیکھ لینا، دور کی چیز دیکھ لینا، وہ بھی شیشے بنا لیے۔ آپ سیٹلائٹ مواصلاتی سیارہ فضا میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی جتنی رینج ہے، رینج کا مطلب جہاں تک اس کی پکڑ ہے، اس کے اندر وہ ہر چیز دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز کو مان رہے ہیں، رب کی عطا کو کیوں نہیں مان رہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور اللہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے کر دے۔ وہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ تو وہ رہتے بندے ہی ہیں، ان میں قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، پھر وہ دور و قریب دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آج ایک شخص کو بتایا جائے کہ سائنس کا یہ آلہ اتنا چھوٹا سا ہے مگر اتنے میل تک دیکھ سکتا ہے، وہ اس کے سامنے رکھا جائے، جی یہ اس سے بڑا ہے، یہ دور تک۔ اب ڈرون بنائے ہیں، وہاں پر وہ مشین میں وہ دیکھ کر اس کا ٹارگٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں
اب وہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں مگر وہ آ رہا ہے، اسی جگہ پہنچ رہا ہے۔ تو ایک سائنس کا لڑکا سن کے کہے گا کہ واقعی انسان نے ایسی چیز بنا دی، تو جب میں اس کو بتاؤں گا روحانیات کا درجہ بہت اعلیٰ، یہ اس انسان کا کمال مان رہے ہو جس کو رب نے بنایا ہے، اس کی عقل میں اتنی صلاحیت کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی۔ تو جس کو اللہ اپنا حبیب بنائے، اپنا نبی بنائے، کائنات جس کی خاطر بنائے، اللہ اس کو کمال عطا فرمائے تو کیسے انکار کیا جائے گا؟ تو سائنس وہاں تک نہیں دیکھ سکتی جہاں تک اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی دیکھ سکتا ہے۔ سننے کی بات آپ کو میں نے سنائی تھی، حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دھمک کی آواز آئی جیسے کوئی چیز نیچے جا کے گرتی ہے۔ فرمایا 70 برس سے ایک پتھر لڑکایا گیا تھا نیچے، وہ اب جا کے دوزخ کی تہ کو لگا ہے۔ اب 70 برس آپ کے ہاں یہ جو چھت ہے اس سے لے کے زمین تک سیکنڈ کا فاصلہ ہوگا۔ آپ کے ہاں بڑی سے بڑی اونچی بلڈنگ کراچی میں جو ہے اس سے زمین تک کا فاصلہ، کوئی چیز پھینکیں گے منٹ بھی شاید ہی لگے نیچے آنے میں، اور 70 برس سے ایک چیز مسلسل نیچے جا رہی ہے، میرے آقا اس کی آواز بھی سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، صفاتی تجلی دیکھی تو آنکھ کی یہ شان ہو گئی تھی کہ رات کے اندھیرے میں یہ کالے رنگ کی چیونٹی کسی گہرے رنگ کے پتھر پر چلتی تھی، میلوں سے اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ تو جب صفاتی تجلی دیکھنے والی کی یہ شان، تو جس نے عین ذات کو دیکھا اس کی کتنی شان ہوگی۔ تو جو لوگ نبی کے کمالات کو نہیں سمجھتے ان کو قرآن پڑھنا چاہیے اور پھر سائنس سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ سائنس آج نبی کے کمالات کو ثابت کر رہی ہے، اس سائنس سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب کو دیکھیں چھپا بھی کچھ نہیں رہا، سب بتا رہا ہے۔ ہم نے موسیٰ سے کیا باتیں کی، ہم نے ان کو کب رسالت کا حکم دیا، کہاں ان سے کلام کیا، اللہ ساری باتیں اپنے حبیب کو بتا رہا۔ آپ اپنے دوستوں کو سناتے ہیں نا، جو خاص دوست ہو اس کو خاص خاص باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو خاص خاص باتیں بتا رہا ہے۔ اس سے تعلق بھی پتہ چلا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی امتیں آئیں اور اللہ نے ان کو لمبی عمریں دیں۔ کتنی لمبی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ کوئی 100 سال کا ہو جائے گا، کوئی 20 سال کا رہے گا، کوئی 10 سال کا رہے گا، کوئی 100 سے اوپر بھی چلا جائے گا۔ پہلے لوگوں کی عمریں 500 سال۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا۔ ایک شخص آیا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، چلے میں پھر سنا دیتا ہوں، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، ایمان تازہ ہوگا۔ تفسیروں میں بھی موجود، کنز العمال میں بھی موجود۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، دونوں گھٹنے کھڑے کیے ہوئے اور ہاتھ کا حلقہ بنا کر، جس کو آپ کے ہاں اکڑوں بیٹھنا کہتے ہیں، اس طرح بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں نبی کی اداؤں کا بھی ذکر ہے، کس وقت کس کیفیت میں۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر، دیہاتی تھا، اپنے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مانگنے آیا ہوں، اور جو چیز مانگنے آیا ہوں وہ آپ مجھے دیں۔ صحابہ کرام کو اس کا انداز پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ادب
نہیں تھا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے انداز میں بات کرنا جس میں ادب نہ ہو مومن گوارا کر سکتا نہیں۔ تو جو خاکے بنانے کی کوشش کرے، جو غلط باتیں کرنے کی کوشش کرے، تو کیا مومن برداشت کرے گا؟ اونچی گئی ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو آیا غصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا ٹھہر جاؤ، کچھ نہیں کہو اس کو، دیہاتی ہے، اس کا یہی انداز ہے، مگر یہ جو کہہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں اس کا جو مقصد ہے، نیت ہے، میں جانتا ہوں، تم ٹھہر جاؤ۔ حضور نے روک دیا، مگر صحابہ کو غصہ آیا یا نہیں؟ اونچی آیا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہو گیا۔ کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نامناسب انداز یا الفاظ کہے، ہم برداشت نہ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ بہت ہی اہم پیغام۔ کل ٹیلی ویژن پر آپ نے دیکھا ایک خاتون وزیر کو دوسرے شخص نے، کوئی سیاست کا کسی اور پارٹی کا بندہ، اس نے کچھ کہہ دیا تو اس خاتون وزیر کو اتنا غصہ آیا کہ وہ ہاتھا پائی کی، اس نے تھپڑ تک مارا اس بندے کو، گالیاں تک دی۔ تمہارے باپ کو، تمہارے لیڈر کو، تمہاری پارٹی کو کوئی غلط کہہ دے، تم کو غصہ آتا ہے، اتنا غصہ کہ ٹیلی ویژن کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور تم اس پہ ہاتھ چلاؤ، جو مرضی زبان سے کہو، تو تمہارا غصہ بالکل جائز، تمہاری وہ حرکت جناب بالکل درست۔ تو ہمیں اگر نبی پاک کے گستاخ کے خلاف غصہ آئے تو اس کو کیوں دہشت گردی کہتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اشارہ کر رہا ہوں آپ کو صرف بتانے کے لیے، لوگوں کی سوچ کے زاویے، ان کے ڈبل ٹرپل اسٹینڈرڈ دیکھو، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اور۔ یہ مسلمان ہو کر نبی کی غیرت، نبی کی عزت کے لیے بات کرنے والوں کو دہشت گرد کہیں تو افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ صحابہ کو غصہ آیا، حضور نے روک دیا، اس نے پھر بڑے جوش سے مانگا، نبی پاک کا نام لے کے پکارا، اس نے ادب آداب سے بات نہیں کی۔ صحابہ غصے میں تھے، حضور نے روک دیا، حضور کوئی جواب نہیں دے رہے، مسکرا رہے ہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا میری بات کا جواب نہیں دے رہے، میں لے کے جاؤں گا، مجھے چاہیے، جو میں آیا ہوں لینے مجھے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دے سکتا ہے۔ صحابہ نے فوراً آپس میں کہا ہم نے سوچا یہ جنت مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ ذرا محبت سے کہیے، جنت مانگے گا۔ صحابہ کا عقیدہ معلوم ہو گیا۔ صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں ہم نے سوچا یہ جنت مانگے گا۔ کیا مطلب؟ صحابہ کا عقیدہ ہے نبی جنت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ ہم نے سوچا یہ جنت مانگے گا۔ جب حضور نے اس کو فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ جوش کتنا دکھایا، زور کتنا دکھایا، اور مانگا تو کیا مانگا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں، دھیان سے سنو، بات آئی ہے، عمروں سے بات چلی نا، پہلوں کی عمریں بہت ہوتی تھی، وہاں سے بات چلی ہے۔
اب حضور خود سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس بوڑھی عورت کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا۔ نبی سے مانگنا شرک نہیں ہے، نبی سے مانگنا اگر ہوتا تو حضور یہ بات سناتے اور اس کو کہتے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نبی کا دینا کس کا دینا؟ اللہ کا دینا۔ نبی کو اختیار عطا کرنے والا کون؟ اللہ تعالی۔ فرمایا کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں۔ اب حضور خود سنا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا واقعہ، تفسیروں میں بھی ہے، کنز العمال میں روایت موجود، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم پار کر کے، فرعون کا لشکر تو ہو گیا نا تباہ، موسیٰ علیہ السلام پار چلے گئے، اللہ نے وحی فرمائی اے موسیٰ یہاں ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر پانی میں آ گئی ہے۔ پانی میں، پانی کون بھیجتا ہے؟ دریا کس نے بنائے؟ دریا کہاں جائے، پانی کہاں جائے، اپنی طاقت سے جا سکتا ہے؟ سوچتے جائیے، میں واقعہ لمبا کروں بہت پھیلا دوں۔ پانی میں آ گئی ہے، ان کا جسم نکال کر تم بیت المقدس جا رہے ہو، ساتھ لیتے جاؤ۔ اگر قبر کا نشان باقی رکھنا، نبی کی قبر کو باقی رکھنا منظور نہیں تو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ بھئی آ گئی ہے پانی میں، ٹھیک ہے آ گئی ہے، نہیں، نکالو لے کے جاؤ بیت المقدس میں، حفاظت کے ساتھ ان کی دوبارہ تدفین کرو تاکہ لوگ زیارت کر سکیں۔ جو لوگ توجہ کریں گے ان کو بہت سے مسئلے نظر آئیں گے اس بات میں۔ اللہ نے صرف اتنا بتا دیا کہ پانی میں آ گئی ہے، یہ نہیں فرمایا میں فرشتہ بھیج رہا ہوں وہ تمہیں ان کا جسم نکال کے دیتا ہے، ساتھ لے جاؤ، نہ، فرمایا پانی میں آ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جو کنارے پہ بستی ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بستی کے وہ جو لوگ دریا کے کنارے، بحر قلزم کے کنارے جو بستی تھی ان کے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا جی ہم تو بچے ہیں 200 سال کے، کوئی 250 سال کے بچے ہیں، ایک عورت ہے ہمارے درمیان اس کی عمر 500 سال ہے۔ کتنی؟ اب پتہ چلا آپ کو عمریں ہوتی تھیں اتنی، 500 سال ہے، وہ جانتی ہے۔ کون ہے وہ عورت؟ کون ہے؟ اونچی کہہ دیں تو عورت مزار پہ جاتی تھی، پتہ تھا تو ہی معلوم تھا نا، نہیں سمجھے؟ جاتی تھی، دیکھا ہوگا تو ہی پتہ ہوگا نا۔ لیجئے جی موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے پاس پہنچے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خاتون تجھے پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا جی پتہ ہے۔ بتا تم کون ہو؟ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتا دیتی ہوں، میری 2 مانگیں ہیں، ڈیمانڈ ہے میری، شرطیں ہیں، میرے سوال ہیں وہ پورے کر دو، بتا دوں گی۔ نبی پوچھ رہے ہیں، عورت ان کے سامنے اپنی شرطیں مانگیں رکھ رہی ہے، میرے یہ کام کرو تو بتاؤں گی۔ جائز کام کے لیے شرط ہے، کیا حکم ہے؟ جو میں نے کہا نا ایک ایک چیز پھیلاؤں تو بہت لمبا ہو جائے۔ آپ بھی کسی کو کہتے ہیں یار کوئی
کھلاؤ کچھ تو بتاؤں گا، کچھ آئس کریم کھلاؤ، کوئی کھانا کھلاؤ، کوئی چائے پلاؤ تو ایک بات بتاؤں گا، کہہ دیتے ہیں نا آپ لوگ۔ اس نے کہا میری 2 مانگیں ہیں پوری کریں۔ کیا مانگ ہے؟ کہ جی میری عمر ہو گئی ہے 500 سال، میں چاہتی ہوں میں پھر 30 سال کی جوان ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام بات سن کے کہنے لگے وہ 500 سال دنیا میں گزار لیے، ابھی جی نہیں بھرا تیرا؟ پھر جینا چاہتی ہے 30 سال کی ہو جائے؟ اگلی طرف دھیان کر۔ اس نے کہا موسیٰ میرے سوا کسی کو قبر کا پتہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قبر کا میرے سوا یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو پھر یہ نہ کہو کہ جی آگے کی طرف دھیان کر، میری مانگ پوری کرو تو بتاؤں گی، ورنہ میں نہیں بتاتی، پوچھ لو جس سے پوچھنا ہے۔ ناز دیکھو، ناز دیکھو۔ اب یہاں پڑھو وہ شعر، اب مانا جو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ عورت ہے، پتہ چل گیا اللہ کا نبی ہے، مانگ رہی ہے 500 سال کی ہو گئی ہوں، دوبارہ جوان ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آگے کی طرف دھیان کر۔ حضور خود سنا رہے کتنا فرق ہے اس بندے کے مانگنے میں اور اس عورت کے مانگنے میں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آگے کی طرف دھیان کر، اب پھر جوان ہونا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جی دو گے تو بتاؤں۔ اچھا دوسری مانگ کیا ہے؟ دوسری مانگ یہ کہ جنت میں جیسا محل تمہارا ویسا میرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، جنت مانگ لے، بس اتنا مانگ لے کہ جنت مل جائے۔ جی محل، اس نے کہا موسیٰ دونوں باتیں پوری کرو گے تو بتاؤں گی، ورنہ میں نبی کو کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی بات پہ کہا کہ آگے دھیان دے، اب جی لیا، دوسری پہ فرما رہے ہیں جنت لے لے۔ تو نبی جنت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اونچی ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کتابوں میں لکھا نبی خود کو بخشوا لیں تو بڑی بات، معاذ اللہ۔ لوگوں نے لکھا نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ بولو ایسے لوگوں کا ایمان ہے؟ کیا ان کی نماز ہوتی ہے؟ جب ان کی نہیں ہوتی ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ سمجھ رہے ہو کیوں نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے؟ کہ ان کی اپنی نہیں ہوتی، ایمان ہی درست نہیں۔ نبی کے لیے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہم تو نہیں کر رہے، تو جنہوں نے کی ہیں ان کو غلط کہو نا، ان کو اپنا استاد مرشد ولی کیا کچھ مان رہے ہو، مومن مان رہے ہو؟ تو جو کسی مرتد کو، گستاخ کو مومن ولی مانے، خود مومن رہے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ عورت 500 سال کی ہو گئی ہے، چاہتی ہے پھر جوان ہو جائے، جنت میں میرے پڑوس میں مال چاہ رہی ہے، ویسا مال چاہ رہی ہے۔ ادھر سے جواب آیا موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ جو مانگ رہی ہے وہ دے دو۔ حضور فرماتے ہیں کتنا فرق ہے، اس شخص کے اتنا زور دکھا کے مانگ رہا ہے اور اس عورت کے مانگنے میں
ہمیں نبی نے اشارہ کر دیا مجھے اللہ کی عطا سے اختیار ہے، مجھ سے مانگو تو سوچ کے مانگا کرو۔ جب موسیٰ اتنا دے سکتے ہیں تو سوچنا اللہ کے حبیب کا اختیار کتنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں دے سکتے، وہ تمہارا ہوگا جو نہیں دے سکتا، ہمیں تو سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش یعنی عرش کے رب کی قسم۔ اور یہ ہمیں مسئلہ بتایا جاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی جھوٹ بولے تو وہ کفر تک چلی جاتی ہے بات، اور اعلیٰ حضرت قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کیا مطلب، یہاں شک شبے والی بات۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عورت نے پتہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا جسم نکالا اور لے جا کر بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضور فرما رہے ہیں کتنا فرق ہے مانگنے میں، تو مانگنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ بھی۔ اس نے اتنا جوش دکھایا اور مانگا کیا، سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے؟ باقی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، ہمیں تو جو ملتا وہیں سے ملتا ہے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو انہی سے کہتے ہیں، وہی دلواتے ہیں۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ دین معطی ہے، نبی قاسم ہے، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم۔ سمجھ آئیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا بانٹنے والے ہیں۔ خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ تو بات چلی تھی، عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اللہ فرماتا ہے مگر یہ ہوا کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی، موسیٰ علیہ السلام سے پہلی سنگتیں تو ہلاک ہو چکی تھی، اور سنگتیں قومیں پیدا کی اور ان پر زمانہ دراز گزرا، یعنی ان کی عمریں خاصی ہوئی، لمبی ہوئی۔ یہاں سے بات چلی تھی تو آپ کو وہ واقعہ سنایا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ یہ یاد رکھنا کہ جو پہلی امتیں آتی تھیں کتنی ان کی عمریں ہوتی تھی، مگر اکثر لوگ اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیتے تھے۔ ان کے دین، نبیوں کے دین اور ان کی تعلیمات کچھ عرصے کے بعد بھول جاتے تھے، ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ زمانہ نبوت ان کا ختم ہو جاتا تھا، پھر اور نبی آ جاتا تھا۔ وہ زمانہ گیا، وہ تعلیمات گئیں، مگر یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ 1400 کتنے برس گزر گئے، یہ نبی کا زمانہ ہے، نبی کا دین قائم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح سکہ چل رہا ہے، قرآن ویسے ہی اصل میں موجود ہے۔ اللہ تعالی دائم قائم رکھے اور ہم کو اسی دین پر پکا رکھے۔ کوئی 100 سال، کسی کا 200 سال، اس سے زیادہ سارے نبی جتنے آئے ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا، ان کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھی، کتابیں بدل جاتی تھی، لیکن قرآن اسی طرح موجود ہے، اللہ کی حفاظت ہے، نبی کا دین اسی طرح ہے، اور آج بھی میرے نبی کا زمانہ ہے، انہی کا زمانہ رسالت ہے، وہی وہ آخری نبی، ان کے بعد کوئی اور نبی۔ اونچی کہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے،
ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ بخشے۔ غیب کا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اپنے نبی کو عطا، اونچی گئیے، ایمان ہے تو ذرا کہیے نا، عطا۔ یاد رکھے، اب لفظ غیب، لوگ کہتے ہیں غیب کا علم تو اللہ کو کوئی کیا جانے، اور اللہ قرآن میں فرمائے کہ ہم نے اپنے نبی کو عطا کیا، تو اللہ کا عطا کیا ہوا مانیں گے یا نہیں؟ اونچی۔ اب پہلے غیب کی تعریف، لفظ غیب اردو میں آپ غیب کہہ لیتے ہیں، یہ غیب، علم غیب، غیب کے معنی ما غاب عن الحواس، آپ کے حواس سے جو چیز چھپی ہوئی ہے، hidden things from senses، آپ کے سینس ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ آپ کے حواس ہے ظاہری، جو چیز ان سے چھپی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی اونچی۔ آپ آنکھ سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، مکان مکانیات سے، زمان زمانیات سے پاک ہے۔ اللہ تعالی صرف غیب نہیں، غیب الغیب ہے۔ فرشتے ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو، تو فرشتے ہم سے ہوئے غیب۔ فرشتے اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ ہوا غیب الغیب۔ اللہ کیا ہوا؟ غیب الغیب۔ تو جب نبی پاک نے غیب الغیب ذات کو دیکھ لیا، کوئی اور غیب ان سے کیا چھپا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا، نبی کے معنی ہی المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ اللہ تعالی نبی کو بتا رہا ہے، نبی خود سے نہیں جانتا، اللہ کے بتانے سے جانتا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی خود سے عالم ہے، نہیں، اللہ کے بتانے سے عالم ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء، جس کو اللہ نے جتنا چاہا عطا فرمایا، اور ہمارے نبی پاک کو سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں جو کچھ تھا، قرآن سب کا جامع، جو کچھ قرآن میں ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں تھا۔ تو اب قرآن اترا اور اللہ فرما رہا ہے تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا روشن بیان، اور قرآن سکھانے والا رحمان، جس پر نازل ہوا وہ حبیب الرحمان، اللہ نے ان کو سکھایا۔ بتاؤ کمی کہاں سے رہے گی؟ سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والے اس کے حبیب ہیں، سکھائی جانے والی کتاب قرآن ہے، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، کمی کہاں سے ہوگی؟ تو ہمارے ذہنوں میں، عقلوں میں، سمجھ میں کمی ہے، نبی کی شان میں کمی نہیں۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نبی کو علوم عطا ہوتے ہیں، یہ ان کی نبوت پر دلیل ہوتے ہیں، کیونکہ نبی جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں۔ اس سے پچھلی صورت میں نے آپ کو سنایا کہ ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط گیا، اور آپ نے اس سے لکھا کہ مجھ پر بڑائی نہ چاہ، آ کے میری فرما بردار ہو جا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین،
صرف اتنی عبارت آپ نے خط میں لکھ کے بھیجی. اس عورت نے سمجھدار تھی، اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی، وزیر بھی تھے، جادوگر بھی تھے، علماء بھی تھے، فوجی بھی تھے، ان سب کو خط پڑھ کے سنایا اور مشورہ مانگا. سب نے مشورے دیے، میں آپ کو سنا چکا اس موقع پر. تو اس عورت نے فوجیوں سے بھی پوچھا کیا کرنا چاہیے. فوجیوں نے کہا ہم کوئی کمزور نہیں ہے، مقابلہ کرنا چاہیے، لڑیں گے. عورت تھی سمجھدار، کہنے لگی اگر اللہ کے نبی ہیں تو ان سے ہم مقابلہ کر سکتے نہیں. دیکھو وہ سورج کی پوجا کرنے والے، اس نے کہا اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان سے ہم مقابلہ کر سکتے نہیں. کہا کیسے پتا چلے گا کہ سچے نبی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا میں ان کو 3 سوال لکھ کر بھیجتی ہوں جس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. غیر مسلم عورت کیا کہہ رہی ہے؟ جیسا علم نبی کے پاس ہے کسی اور کے پاس ہوتا اونچی. اور آج کا کوئی مسلمان کہلانے والا لکھے شیطان کا علم نبی سے زیادہ معاذ اللہ. بولو وہ ایمان والا ہے؟ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کی. یہ تو حال ہے. گورنمنٹ کو کچھ کہہ دو تو جناب قانون ہے، نبی کے لیے جو مرضی کہتے رہیں، کوئی قانون نہیں. اسی لیے تو بلائیں وبائیں پھوٹ رہی ہیں، اسی لیے تو تباہی آ رہی ہے. جی معیشت خراب ہو گئی ہے، تو معیشت خراب کیوں ہوئی ہے؟ جب گستاخیاں بے ادبیاں ہوں گی تو معیشت اچھی ہو سکتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں. اور میرے نبی نبیوں کے نبی ہیں، تو ان کے علم کی شان کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالی نبیوں کو غیب کے علم عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کیا. اللہ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ. اللہ فرما رہا ہے اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی. ہاں تمہارے رب کی مہر ہے کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ. قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون. اے تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے کہ اس ندا کی خبر جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، ان سے بات کی تھی، یہ تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں خبر دے دی، کیونکہ وہ کلیم تھے، تم حبیب ہو. وہ کلام کرنے والے تھے، تم ہمیں دیکھنے والے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. حجاز عرب، یہ سن لے ذرا دھیان سے. آج جو علاقہ سعودی عرب کہلاتا ہے، اس نام سے جو ملک ہے، مکہ مکرمہ یمن کا علاقہ تھا، مدینہ منورہ شام کا علاقہ تھا. یہ جو خطہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ساحل سے ملا کر حجاز کہلاتا تھا. کیا کہلاتا تھا؟ حجاز مقدس، یہ حجاز کہلاتا تھا. اب اس کا نام سعودی عرب تقسیم ہو گئی. یہ جو خطہ ہے حجاز عرب جس کو کہتے ہیں، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اور نبی نہیں آیا. سنا آپ نے بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام،
ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنو اسماعیل یا بنی اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام اسرائیل ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم سے دو شاخیں ہو گئیں، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل، یہ یاد رکھنا۔ بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے، بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس علاقے میں حضرت اسماعیل سے لے کر حضور تک درمیان میں اور کوئی نبی نہیں۔ یہ شام میں، اس کے علاوہ مصر میں، اردن میں، یہ دوسرے علاقوں میں نبی آتے رہے۔ اب محبت کی بات کر رہا ہوں، محبت والوں کو سنا رہا ہوں، ان کو شاید سمجھ آ جائے۔ جس وقت سورج چمکتا ہے کوئی تارا نظر آتا ہے؟ پوچھا میں نے آپ سے، پکی بات ہے۔ تو جس آسمان پر سورج ہوتا ہے وہاں کوئی تارا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے آفتاب ہیں، اور یہ علاقہ حجاز عرب خاص طور پر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی فیضان آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا مکہ جانے کا، وہاں اولاد بسانے کا، اس لیے کہ نبی نے وہاں آنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں سنا رہا ہے۔ محبوب آپ جسمانی طور پر نہیں تھے، حضرت اسحاق نبی، پھر ان کے بیٹے یعقوب نبی، پھر ان کے بیٹے یوسف نبی، آگے سلسلہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی سنگتیں بتایا جا رہا ہے۔ جو نبی جاتا تھا اس کی تعلیم مٹ جاتی تھی، اس کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا۔ ان کے لیے یہی تھا کہ عقیدہ توحید پر اگر قائم رہیں گے تو بخشے جائیں گے، جیسا فطرت والوں کا حال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک ہے، اور بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل سے لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے نبی کے تمام باپ مواحد تھے، تمام مائیں مواحد تھی، سب کا نکاح تھا، سارے باپ پاک تھے، ساری مائیں پاک تھیں۔ قرآن کی گواہی ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم تمہیں سجدہ کرنے والوں میں پھیرتے رہے، یعنی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں۔ یہ تو قرآن کی گواہی ہے۔ تو میرے نبی کی ہر ماں پاک ہے، ہر باپ اونچی کہیے پاک ہے۔ اب یہ میں پاکی کے تصور پہ لے کے چلوں آپ کو، اس کی بات کروں، پہلے یہ باتیں سن لیجئے۔ اللہ تعالی خبر دے رہا ہے کہ اہل مدین جن کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ہے، اہل مدین میں مقیم تھے، تم وہاں نہیں تھے، ان پر زمانہ دراز گزرا، ان کی عمریں لمبی ہوئی۔ ہم رسول بنانے والے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسول بنایا، ندا فرمائی، اور تمہارے رب کی مہر، یہ اللہ تعالیٰ ساری غیب کی خبریں دے رہا ہے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی اور سنانے والا نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ یہ عرب کے لوگ ہیں، ان کے پاس پہلے نبیوں میں سے اتنا عرصہ کوئی اور نبی نہیں آیا۔ محبوب تمہیں بھیجا ہے، تم انہیں ڈر سناؤ۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت
اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان واقعات کی آپ کو وحی کی گئی تاکہ یہ علوم غیبیہ آپ کی نبوت کی دلیل ہوں. لوگ آپ سے سن کر ایمان لائیں، نصیحت حاصل کریں. ان خبروں کی وحی آپ کی ہدایت کے لیے نہیں، آپ کی قوم کی ہدایت کے لیے، کیونکہ نبی تو خود ہادی ہوتا ہے، ہدایت دینے والا. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے. تو جو نبی کو معاذ اللہ یہ کہے کہ وہ گمراہ تھے یا راستہ نہیں جانتے تھے، جو ایسا کہے وہ خود گمراہ ہے. اللہ کا نبی گمراہ نہیں ہوتا. آپ کسی جاہل کو سفیر نہیں بناتے، اللہ نبی جاہل کو بنا دے؟ معاذ اللہ، سوچنے کی بات ہے. اللہ کا نبی ہرگز گمراہ جاہل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عطا سے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آئے. کیا بن کر آئے؟ ہادی، ہدایت دینے والے. کیا بن کر آئے؟ اونچی ہادی بن کر آئے. میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، چلو ایک بار پھر سمجھاتا ہوں. نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. کوئی ترجمہ کرے؟ ہمیں سیدھا راستہ، کچھ لوگ کہتے ہیں دکھا اور کچھ کہتے ہیں چلا. ہمیں سیدھا راستہ چلا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا. مسجد میں کھڑے ہو، بدن پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، منہ طرف کعبہ شریف، پھر بھی کہہ رہے ہو سیدھا راستہ دکھا. تو اور کون سا سیدھا راستہ ہے؟ کوئی اور سیدھا راستہ ہے جو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ مسجد میں آئے ہوئے ہو، پاک صاف ہو، قبلے کی طرف منہ ہے. آپ کعبہ شریف بھی جاؤ تو وہاں بھی کہتے ہو منہ طرف کعبہ سامنے ہوتا ہے. کوئی اور بھی سیدھا راستہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں. تو معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ چلا. چلو آپ کہیں گے دکھا، میں اس کا بھی کرتا ہوں بات. نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں یہ دعا ہوتی ہے. تو ہر آدمی یہ دعا 2 رکعتیں ہیں تو 2 مرتبہ، 4 رکعتیں ہیں تو 4 مرتبہ، 14 رکعتیں ہیں تو 14 مرتبہ، 8 رکعتیں ہیں تو 8 مرتبہ، 7 رکعتیں ہیں تو 7 مرتبہ، 17 رکعتیں ہیں تو 17 مرتبہ یہ دعا کر رہا ہے روزانہ. اب روزانہ کی 50 رکعتیں ہو گئیں تو 50 مرتبہ یہ دعا کر رہا ہے. قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ یا ہم ساری عمر اس کو دہراتے جائیں؟ یہ دعا جو آپ کرتے ہیں قیام میں کھڑے ہوئے کرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے، اس کا جواب مل جاتا ہے. آپ بیٹھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے پڑھا. اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میری عاجزی، میری بندگی، میری عبادت، میری نیکی سب تیری بارگاہ میں پیش اور نظر ہے. آپ نے یہ کہہ دیا، یعنی جو نماز پڑھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت پیش کر دی، وہ عبادت پیش کر دی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ ارادے کے ساتھ کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جیسے کاغذ پڑھ رہے ہیں، پیپر ریڈنگ کر رہے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے. آپ نیت کے ساتھ، انشاء کے ساتھ
ارادے کے ساتھ سلام کا ہدیہ نبی پاک کو پیش کر رہے ہیں خطاب کر کے، اے غیب کی خبریں دینے والے اللہ کے حبیب، میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں خطاب کے ساتھ۔ ایھا النبی کا مطلب یا نبی، آپ کیا کہتے ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ، یہی عبارت ہے ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کو دوسری طرح پڑھیں گے تو کیا پڑھے گا؟ یا نبی سلام علیکہ۔ آپ یہ سلام پیش کر رہے ہیں نماز میں کسی کو سلام کرنا۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کوئی آپ کو سلام کرے، آپ سن بھی لیں، جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ سلام کرنا جائز ہوگا؟ نہیں۔ کیا آپ نماز کی حالت میں کسی کو سلام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ مگر اللہ کا حبیب وہ ہے، اس کو سلام نہ کریں تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ ارادے کے ساتھ ہے، پیپر ریڈنگ نہیں ہے کہ میں صرف لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، نہیں، ارادے کے ساتھ سلام کر رہا ہوں، اس لیے کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ نبی سنتے ہیں، جواب دیتے۔ میں توقف کرتا ہوں، میں جب بھی پڑھتا ہوں السلام علیکم ایھا النبی، توقف کرتا ہوں کیونکہ حضور جواب دیتے ہیں۔ آپ لوگ پیپر ریڈنگ کی طرح پڑھ جاتے ہو، نہیں، ارادے کے ساتھ سلام کرو کہ میں حضور کو سلام کر رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں اور جواب بھی۔ اگر جواب نہ دیں تو اس سلام کا مقصد کیا ہوگا؟ اور کوئی ایک سیکنڈ ایسا بتا دو جب دنیا میں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو تو نبی زندہ ہیں نا، سنتے ہیں نا، جواب دے رہے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ خیر یہ الگ مسئلہ، جو بات کرنی تھی وہ یہ کہ آپ نے دعا کی السلام علیکہ ایھا النبی، جب پڑھا تو آپ نے اس پہ توجہ نہ دی، یہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے۔ وہ جو دعا کی تھی یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا یا چلا، یہ اس کا جواب ہے۔ اے بندے، عبادت میری بارگاہ میں پیش کر دی ہے، یہ بتا میری بارگاہ میں لایا کون ہے؟ نماز سکھائی کس نے ہے؟ کلمہ پڑھایا کس نے ہے؟ وہ میرا حبیب میری بارگاہ میں موجود ہے، ان کو سلام کر، ان کا غلام بن جا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، حضور ہادی بن کر آئے، سیدھا راستہ حضور نے دکھایا، وہ صراط مستقیم سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ چلاتے ہیں، تو جو ان کے لیے کہہ دے کہ وہ خود راہ سے ہٹے ہوئے معاذ اللہ، تو بتاؤ ایسا شخص نبی کا ماننے والا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ المیہ کا مطلب دکھ کی بات کہ مسلمان کہلانے والے ایسی باتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ان سے، ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ یہ گمراہ ہیں، بے دین ہیں۔ میں نے کہا نا ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی، تو جب ان کی اپنی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ تو آپ پوچھتے نا کیوں جی، نماز تو اللہ کی ہے، سارے ہی پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو، جس کا ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، اس کی نماز ہوتی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، جو کچھ اللہ نے ان کے ساتھ بات کی، معاملہ کیا، اللہ اپنے حبیب کو سنا رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو سنا۔ اللہ فرماتا ہے اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہتے اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ اب سنو، آج کوئی یہ کہے کہ جی مجھے نصیحت نہیں پہنچی، مجھے نہیں معلوم، مجھے ہدایت کسی نے نہیں دی، کسی نے صحیح راستہ نہیں بتایا،
تو کوئی ایسا آئے ایک آدھا اگر دنیا میں نکل آئے اور کہے کہ نہیں پہنچا اس کی بات تو، لیکن جنہوں نے سنی اور سن کر نہ مانے، جنہوں نے سنا اور سن کر نہیں مانتے، بتاؤ ایمان والے ہیں کیا؟ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ تمہیں بتایا جا رہا ہے بار 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 بار، اس کے باوجود تم سنتے نہیں ہیں، تو آگے سے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ کیوں نہیں بھیجا؟ اب یہاں پر میرے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کے واقعات دوسرے، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پہلی امتوں سے فرمائے گا تمہارے پاس میرے نبی آئے، حق کا پیغام پہنچایا، تم نے مانا کیوں نہیں؟ قومیں انکار کر دیں گی، اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں کسی نے کوئی راستہ نہیں بتایا۔ اللہ نبیوں سے فرمائے گا تمہاری قومیں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ نبی کہیں گے یا اللہ ہم گئے، ہم نے پہنچایا، قومیں کہیں گے کوئی نہیں آئی۔ اللہ نبیوں سے فرمائے گا یہ انکار کر رہے ہیں، تمہارا گواہ کون ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ نبیوں کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نبیوں سے فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ کیونکہ قومیں کہیں گی یہ اگر ہمارے پاس آئے ہیں تو گواہ پیش کر دیں، تو نبی آپ کو گواہ بنائیں گے، نبی پاک کی امت کو گواہ بنائیں گے، امت محمدیہ کو گواہ بنائیں گے، یا اللہ تیرے آخری نبی کی امت ہماری گواہ ہے۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر دیکھا ہو، جس نے موجود ہو کر دیکھا یا سنا ہو وہ گواہ ہوتا ہے۔ ہم تھے، نبی ہمیں گواہ بنائیں گے، یا اللہ یہ تیرے حبیب کی امت گواہ ہے۔ اللہ حبیب کی امت سے فرمائے گا تم گواہی دیتے ہو؟ ان کا ہم بالکل گواہی دیتے ہیں، تیرے نبی ان کے پاس گئے، پیغام میں حق پہنچایا، انہوں نے مانا نہیں، تیرے نبی سچے ہیں یہ جھوٹے، آپ گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اور آپ نے دیکھا موجود نہیں، اعتراض ہونا چاہیے یا نہیں کہ یہ تو موجود نہیں تھے، انہوں نے تو دیکھا سنا نہیں۔ تو جب کہا جائے گا انہوں نے دیکھا سنا نہیں تو یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو امت محمدیہ کہے گی یا اللہ تیرے حبیب سے سن کر گواہی دے رہے ہیں، تیرے حبیب سے۔ اب اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے منکر ذرا یہ بات سنیں، اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جو پہلی امتیں تھیں وہ بھی اعتراض نہیں کریں گی، کیونکہ نبی پاک بیان کا آ گیا، حضور کا بیان، حضور فرمائیں گے میری امت سچ کہتی ہے، تو ہم نے نبی سے سن کر گواہی دی، ہماری گواہی کی اتنی حیثیت قیامت میں۔ تو وہ لوگ جو آج کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ہدایت کے لیے نہیں آیا، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا جب تک ان میں ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ پہلے نبی بھیجا، اس نے پیغام دیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جب قوم ڈھیٹ ہو گئی، سرکش ہو گئی اور نافرمان ہو گئی، انکار کر دیا، تو عذاب آیا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہدایت بھیجی، جب نہیں مانا تب عذاب آیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو لوگ آج کہتے ہیں جی نہیں، تو پہلے کوئی ایسا لاؤ تو صحیح، کیونکہ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، وہ مسلمان، ان کی اولاد مسلمان، پھر حضرت نوح علیہ السلام، سارے تو شروع میں تو تھے ہی سارے مسلمان، بعد میں ہی کافر ہوئے ہیں نا۔ تو جو کفر کرنے والے، ان کو پتہ ہے کہ نبی ہیں، سارے زمانے ہوتے رہے، 10,000 سال کی انسانی تاریخ بیان کر رہے ہو، 10,000 سال میں سارے نبی جتنے آئے، میرے نبی آخری نبی، کون کہہ سکتا ہے پیغام نہیں پہنچا؟ لیکن جس نے نہ ماننا ہو اس کا کوئی علاج ہے؟ میں نہ مانوں کا کوئی علاج ہے؟ اب کہتے ہیں جی زبردستی کرتے ہو، دیکھو ہم قرآن سنا رہے ہیں، اس کے باوجود جو نہ مانے ہم کوئی زبردستی کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا، یاد ہے؟ اسلام نے کبھی ایسا نہیں کسی بندوق رکھ کے سر پہ کہا کلمہ پڑھ، ایسا نہیں، دل سے قبول کیا جاتا ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ لیکن جو مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو وہ تو پکے ہوں، وہ غیروں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو
صحیح عقیدوں پر ثابت و قائم رکھے۔ یہ بیان جاری ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعے آپ کے سامنے گزارش کی تھی، میری بڑی بہن راولپنڈی میں رہتی تھیں، ان کو سانس کی تکلیف ہوئی تھی پچھلے جمعے کے دن۔ گھر والے تو یہی سمجھے تھے کہ شاید اب سانس دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن آپ لوگوں نے دعا کی، اللہ نے کرم کیا، ان کا سانس بحال ہو گیا۔ 2 دن ان کو مسلسل تکلیف رہی اور پیر کی صبح ظہر کے پہلے کچھ ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی بہن تھیں، بہت پیار تھا ان سے، والد صاحب قبلہ کی بھی، والدہ کی بھی خدمت کی، اور مجھ گناہگار کی بھی بہت خدمت کی، ضرورت سے زیادہ جس کو کہنا چاہیے۔ نیک خاتون تھیں، والد صاحب ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ جانا ہے سب نے دنیا سے، وہ بھی چلی گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اتفاق ہے کہ وہ 2 ہفتے سے مسلسل اپنے جانے کا ذکر کر رہی تھیں، گھر والے سمجھے نہیں۔ وہ بتا رہی تھیں کہ بس میں جا رہی ہوں۔ مجھے بھی 2-3 مرتبہ کہا آؤ آ کے مل جاؤ، میں نے کہا میں آتا ہوں، ارادہ بھی کیا لیکن پھر وہ نہیں جا سکا، وہ اسی لیے کہ جی مل لو ایک مرتبہ۔ تاہم تشریف لے گئیں۔ اسی دن 26 تاریخ تھی چاند کی، انگریزی کی 7 تاریخ تھی جون کی، رات 11 بجے ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم استاذ العلماء حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری، جو راولپنڈی میں ہی رہتے ہیں، والد صاحب کے دوست بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اسی رات 2.5 سال پہلے میرے بہنوئی ان کے شوہر انتقال کر گئے تھے، 2.5 سال کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ دعا فرمائیے اللہ ان کے بچوں کو صبر دے اور نیکیوں پر قائم رکھے۔ بڑا صدمہ ہمارے گھر کے لیے، سب لوگ رشتہ دار سب پہنچے تھے، اور اتنی تعزیت، دنیا کا شاید کوئی ملک بچا ہو، علماء نے، مشائخ نے، دوستوں نے، اتنی تعزیت لوگوں نے کی، اتنی دعائیں، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ میں ان سب کا ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تعزیت کی، فاتحہ خوانی کی، دعائے مغفرت کی۔ سب نے یہی کہا کہ وہ اپنی اپنی مساجد میں، خانقاہوں میں آج کے جمعے میں بھی ایصال ثواب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس دوران برطانیہ میں مولانا محمد یونس کشمیری، یہ جو علاقہ جس کا پہلا نام گولی مار تھا، یہ گولی مار نام اس لیے تھا کہ وہاں پر وہ ٹریننگ ہوتی تھی شوٹنگ کی، جو گولیاں مارنے کی وہ سکھائی جاتی تھی، تربیت، تو نام ہی گولی مار ہو گیا تھا، تو والد صاحب نے اس کا نام بدل کر گل بہار رکھ دیا تھا، تو وہ سرکاری طور پر منظور ہو گیا۔ وہاں مسجد میں وہ خطیب امام تھے مفتی یونس کشمیری صاحب، پھر وہ برطانیہ چلے گئے اور وہیں رہے، اسی ہفتے وہ بھی انتقال کر گئے۔ یہاں کراچی میں ہری پور ہزارہ سے ایک بزرگ تشریف لاتے تھے، حضرت پیر سید دولت حسین شاہ صاحب، بڑے اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ بھی کل یا پرسوں 2 دن ہوئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ 2 باتیں کرنی ہیں آپ سے، تقریر میں اشارتاً کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو
دین کے نفاذ کے لیے بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا تھا، مگر یہاں پر ابھی تک مکمل نفاذ دین کا نہیں۔ دین کے خلاف پالیسیاں، قوانین بنائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آواز حق بلند کرو تو آگے سے ہم پر الزام لگا دیے جاتے ہیں، کوئی دہشت گرد کہہ دیتا ہے، کوئی غدار کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے۔ فرانس کے صدر کو تھپڑ مار دیا کسی نے، ان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ جب نبی کی توہین کرو گے تو عزت مل سکتی نہیں۔ کینیڈا میں مسلمان خاندان پہ ایک شخص نے ٹرک چڑھا دیا، اس کو انہوں نے دہشت گردی کہا۔ فرانس کہہ رہا ہوں، کینیڈا کے وزیر اعظم نے خود یہ کہا کہ یہ دہشت گردی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کل وہ عورت نے وزیر کو تھپڑ مارا، دوسری پارٹی کے رکن کو وزیر کہلانے والی عورت نے تھپڑ مارا کیونکہ اس کے باپ، اس کے لیڈر کی توہین ہو رہی تھی، کرپشن کی باتیں ہو رہی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی حکومت سے، اپنی افواج سے، اپنی عدالتوں سے، اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا واقعی اس ملک میں سپریم لا قرآن و سنت ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی عزت کی بات کو جرم کیوں کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے ناموس رسالت یا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی بات کی، ان کے سینوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، ان کو جانوں کا معاوضہ بھی نہیں دیا گیا، ان کی اولاد سے تعزیت بھی نہیں کی گئی، آج تک جو معاہدہ تھا اس کو پورا بھی نہیں کیا گیا، نہ رہا کیا گیا بلکہ الٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں نبی کی عزت کی بات کرنا غلط کیوں ہے؟ کیا تاثر دے رہے ہیں آپ؟ کیا دنیا کو بتا رہے ہیں؟ ہونا کیا چاہیے؟ ہر عہدے، وزارت ہو، عمارت ہو، سفارت ہو، وہ صدارت ہو، عدالت ہو، جو کوئی منصب، عہدہ، ادارہ بتا دیا جائے، ان سب کی عزت بعد میں ہے، نبی کی عزت پہلے ہے۔ اللہ، اور نبی کی عزت کی بات آئے تو سب کو جرأت مندانہ، غیرت مندانہ موقف اپنانا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے۔ نبی کے لیے آواز لگانے والوں کو غدار، یہ بیریا ٹاؤن میں جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی تھی، کیا ان پر گولیاں چلی؟ کیا ان پہ شیل برسائے گئے؟ کیا ان کو غدار کہا گیا؟ کیا ان پر وہ مقدمے قائم ہوئے جو ناموس رسالت والوں پر ہوئے؟ تو سوال بنتا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، عدالت کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ ناموس رسالت کے دعوے کرنے والوں، ناموس رسالت کے لیے تمہارا عمل کہاں ہے؟ اللہ اس ملک میں ہم سب کو غیرت عطا فرمائے۔ آپ کو غلام بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، بتا رہا ہوں، یہ جو آپ کو قرضے دیے جا رہے ہیں، آسان، اپنا گھر، اپنی، یہ سب آپ کو غلام بنانے، آپ کی آواز ختم ہو جائے، آپ کو بے دین بنانے کے لیے یہ ڈرامے، یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ غیرت نکل جائے۔ دنیا کی کوشش ہے مسلمان کے سینے سے اس کے نبی کی محبت نکال دو، یہ ساری چالیں ہیں، اور آپ بھی دنیا کو بتا دو، کٹ سکتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا، صرف نعرے نہیں لگانے، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ حیا اپناؤ، غیرت اپناؤ، دینی شعائر اپناؤ، دنیا کو بتا دو ہم واقعی نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں۔ حکومت کو بھی بتا دو کہ تمہارے عہدے، تمہاری کرسیاں 2 دن کی ہیں، قبر میں جا کے تم دیکھ لو گے کیا ہوتا ہے، مگر جو نبی کے لیے جان دے گا وہ یہاں بھی زندہ، وہاں بھی زندہ، یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی۔ اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔
آج بجٹ ہے، پتہ نہیں کیا، اب جمعے کے بعد جا کے سنیں گے کیا آپ پر اور قیامتیں گرائی گئی ہیں، کیونکہ جتنے وزیر ہیں ان کے خرچے ہیں وہ سب آپ نے دینے ہیں، وہ بھلے سے جائز بات کریں ناجائز کریں، آپ نے سہنا ہے تو آپ پر ظلم تو ہونا ہے۔ آج دیکھیں اور کیا ہوا ہوگا۔ بہرحال میری دعا بھی ہے اور میں آپ لوگوں سے آمین بھی چاہتا ہوں، یا اللہ ہمیں نبی کے سچے غلام حکمران عطا فرما، اور بے دینوں سے، بے دینوں کے حامیوں سے، غیروں کی خوشی چاہنے والوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہمیں وہ چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں، یہ بے دین بے غیرت نہیں چاہیے۔